بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، برکت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بن جاتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ برکت ہے کیا؟ کہ ہر مسلمان اس کی خواہش کرتا ہے کہ اس کو برکت نصیب ہو جائے، اس کو مال و دولت میں برکت حاصل ہو، اس کو اولاد میں برکت حاصل ہو جائے، اس کو زندگی میں برکت حاصل ہو جائے۔ یہ خواہش کیوں کی جاتی ہے اور برکت کے مل جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ برکت ایسی چیز ہے جس کو بیان نہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ آمدن اور اخراجات کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی ٹینشن کے اپنا کچن چلا رہے ہوں تو اسے برکت کہتے ہیں۔ پھر چاہے آپ کی آمدن 1 لاکھ ہو یا 1000، اس کی سب سے بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے، جو کہ بڑے بڑے سیٹھوں اور سرمایہ داروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں برکت کے حصول کے لیے ہر وہ کام کریں جو کہ گھر میں برکت کا سبب ہوتا ہے، اور ہر ایسے کام سے بچیں جو کہ گھر سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ گھر سے برکت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ اور اجتماعی دعا میں مالی تعاون کے لیے آپ جیز کیش یا ایزی پیسہ کے ذریعے اپنا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبرز اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو، انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اسی لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے، وہ گھر سے برکت کو ختم کرنے والا ہے۔ اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کاموں کو شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کام شمار نہیں ہو سکتے، لیکن ہم آپ کو جن 10 کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ ایسے کام ہیں جو عام طور پر گھروں میں کیے جاتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اس لیے ان کاموں کے بارے میں غور سے سنیں اور پھر ان کاموں کو اپنے گھروں سے ختم کریں، اس سے پہلے کہ برکت آپ کے گھروں سے ختم ہو جائے۔ تو دوستو، یہ 10 کام ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا کام، اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا۔ یہ ایسا کام ہے جو گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا کام ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھونے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانی آتی ہے۔ چوتھا کام ہے ماں باپ کو ستانا۔
یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک بھی مت بولو، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی تو پھر ایسا شخص کہیں بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح سے ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ 5ویں نمبر پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آئے گی۔ 6 نمبر پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ 7ویں نمبر پر رات کو جھاڑو دینا ہے۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن ہی میں کرنے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بامر مجبوری تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگائی جا سکتی ہے، مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہے تو جھاڑو لگا کر صاف کر دیں، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ دوستو 8ویں نمبر پر جو کام ہے وہ ہے پھونکوں سے چراغ بجھانا۔ یاد رہے کہ چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کریں۔ اور 10ویں نمبر پر جو کام ہے وہ ہے دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ دوستو برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ دوستو یہ تھے وہ 10 کام جو کہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کا سبب ہوں۔ یاد رہے کہ برکت والے کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد نماز کا اہتمام کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔